بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ سب سے پہلے کراچی کے اس سالانہ عظیم الشان یوم حسین کے انعقاد پر قانون دانوں کو اور کراچی میں انصاف فراہم کرنے والوں کو دعا، تہنیت، تبریک اور تشکر کہ ہر سال کی طرح ایک مرتبہ پھر ایک ایسی ذات کی یاد میں، ایک ایسی شخصیت کی یاد میں ہم جمع ہیں جس کا بلا امتیاز مذہب و مسلک، دین، دھرم، بلکہ انسانیت کی بنیاد پر کربلا کے میدان میں ایک تاریخی، بلکہ لفظ چھوٹے ہیں امام حسین کے لیے، لغت بنا نہیں پائی وہ الفاظ کہ جو امام حسین کے لیے استعمال کیے جائیں۔ وہ قربانی، وہ اپنے آپ کو لے جانا، وہ اپنے آپ کو پیش کرنا، وہ خود کو اس میدان میں پہنچا دینا جس میدان میں ان کے علاوہ طے نہیں تھا کہ کوئی اور جائے۔ یہ واحد واقعہ ہے جو رونما ہونے سے پہلے بھی منایا جاتا تھا اور رونما ہونے کے بعد بھی منایا جاتا رہے گا۔ یہ واحد واقعہ ہے جو کربلا سے پہلے بھی اس واقعے کو حضرت آدم نے دہرایا۔ کوئی ایسی بات میں کرنے کا نہ عادی ہوں نہ کروں گا کہ جو متفقہ بات نہ ہو۔ جو مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ کسی غیر شیعہ رائٹر کی کتاب میں یہ دکھا سکیں گے تو میں وہ بات کروں گا جو دکھا سکوں، اور کوئی مناظرہ تو ہو نہیں رہا، عقیدت مارے لوگ بیٹھے ہیں، عقیدت کے مارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مرید بیٹھے ہوئے ہیں اہل بیت کے، اور مرید مرید ہے چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، مرید مرید ہے چاہے وہ مسلم ہو یا ہندو ہو۔ خاص طور پر ہم کراچی میں اور سندھ کے صدر مقام پر آج کی اس تقریب کا انعقاد کر رہے ہیں کہ جہاں ہندو برادری، میں خود 2 مجلسیں ہندوؤں کے ہاں پڑھتا ہوں، یعنی بانی ہندو ہوتا ہے، یعنی ہندو بانی ہوتا ہے، مجلس کا انتظام ہندو کرتا ہے اور مولا کا ذکر کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ تو یہ والی بات تو ضروری نہیں ہے، ضمناً دہرا دی گئی۔ یہ واحد واقعہ ہے جو رونما ہونے سے پہلے حضرت آدم، وہ جو قرآن میں آئے تھے نا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے اسے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ استکبرتا، متکبر ہو گیا تھا، ام کنتا من العالین، یا عالین میں سے تھا، یعنی حضرت آدم سے، میں نہیں چھیڑو اس کو، حضرت آدم سے پہلے کچھ ہستیاں تھیں جنہیں قرآن عالین کہہ رہا ہے۔ ان ہستیوں میں سب سے پہلا، سب سے بڑا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
سرکار کے نور کو اللہ نے، جناب علامہ اصغر درس صاحب کو میں دعا لینے کے لیے اس روایت کو دہرا رہا ہوں، اللہ نے کچھ نہیں تھا تو محمد کا نور بنایا۔ سب سے پہلے اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جس نور کو بنایا وہ میرے نور کو بنایا، سب سے پہلی خلقت۔ اچھا، سب دانشور تشریف فرما ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور واحد سے واحد کے علاوہ صادر نہیں ہوتا، واحد سے اثنین صادر نہیں ہوں گے، ثلاثہ صادر نہیں ہوں گے، اللہ سے ایک ہی صادر ہوا ہے جسے محمد کہتے ہیں، اب سب محمد سے صادر ہوئے، یہ ساری کائنات ان سے بنے گی پھر۔ تو وہ جو پہلا نور، اچھا عجیب حسن ہے اس مرحلہ بیان پر کہ اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ العقل، تینوں حدیثیں نبی کی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا۔ جی قلم، شاید اس مجمع سے بات ہو رہی ہے جس کے پاس قلم ہی تو ہے، اور آپ کے قلم اگر کہیں چل جائے، آپ کا قلم اگر کہیں چل جائے تو انصاف مل جاتا ہے، آپ کا قلم اگر کہیں ٹیڑھا ہو جائے تو زیادتی بھی ہو جاتی ہے۔ تو قلم بڑی، تو سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا، قلم پہلے بنا، یہ تضاد ہے کہ سرکار کے فرمان میں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ یہ نبی کے قول میں تضاد نہیں ہے، بلکہ ایک قول دوسرے قول کی تشریح کر رہا ہے، یعنی جو نور محمد ہے وہی عقل ہے، جو نور محمد ہے وہی عقل ہے، اور جو نور محمد ہے وہی قلم ہے۔ اللہ نے یہ ساری کائنات جس قلم سے لکھی ہے اس قلم کو محمد کہتے ہیں، نون والقلم۔ البتہ سکینہ باجی کو بتانے کی ضرورت ہے، یہ کراچی بار میں یوم حسین ہو رہا ہے، آپ کے امام بارگاہ میں نہیں ہو رہا، تو تھوڑا سا اپنا لہجہ یہاں کے حساب سے بنائیے۔ یہ میں ہر سال شکوہ کرتا رہا ہوں، دیوبندی برادران بھی بیٹھے ہیں، بریلوی بھی بیٹھے ہیں، شیعہ بھی بیٹھے ہیں، تو ہمیں سب کے مزاجوں کا خیال کرنا ہوگا۔ بس یہ کافی ہے، بس یہ کافی ہے، ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والا۔ تو مجھ سے وعدہ ہوا تھا ہمارے دوستوں کا کہ ان باتوں کا خیال رکھا جائے گا۔ یہاں نوحہ خان حضرات میرے سب بڑے ہیں، مجھ سے سب عمر میں زیادہ ہیں، چلے گئے کیا ساجد بھائی؟ تو میری ان سے بھی گزارش ہے، تھوڑی دیر کے لیے ممکن ہے رامش جیسے کسی چھوٹے کو برا لگ جائے، کہ یہاں کلام بھی وہ پڑھیں جو کلام سب کو قبول ہو۔ جی آپ کے پاس امام بارگاہ کا پاکستان میں تو 5000 سے زیادہ ہیں، کراچی میں 800-900 امام بارگاہ ہیں، وہاں جا کے اپنا دل کی بھڑاس وہاں نکالیے۔ یہاں ایسی عمومی جگہوں پر، اب میں مجبور ہو گیا کہنے پہ، یہاں عمومی جگہوں پر سب کا خیال کریں، اس انداز سے اپنے گفتگو اور اپنے نعروں کو رکھیں۔ آواز نہیں آ رہی؟ نہیں وہ آخر میں تو مائک قریب کرنے سے تھوڑی جائے گی۔ میں کہتا ہوں آپ سے، نعرہ تکبیر، نہیں نعرہ تکبیر، اور بہتر ہو سکتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور بہتر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جو جیسی صلوات پڑھتا ہے ایک صلوات پڑھیں۔ کوئی مسلمان ہی نہیں ہے جو درود نہ پڑھتا، مگر انداز مختلف ہو سکتے ہیں۔
میں بات اپنی زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، طے نہیں ہے کہ میں اتنی کو لمبی گفتگو کروں، سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت آدم سے پہلے کچھ ہستیاں تھیں، ام کنت من العالین، یا متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا۔ یہ عالین کون ہے؟ نقن صاحب فرماتے ہیں عالین علی کی جمع ہے، یہ سارے جب وہاں تھے تو علی تھے، یہاں آئے تو سب محمد ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے میرے نور کو بنا کر جو میرے نور کا ٹکڑا کیا تو اس ٹکڑے کا نام علی رکھا۔ جی یہ حدیث سنائی ہے میں نے آپ کو۔ اس کے بعد پھر سیدہ کا نور، پھر حسنین کا نور، پنجتن کا نور سب سے پہلے اللہ نے بنایا، اور پھر ان کی برکت سے سب کو بنایا۔ اب وہ ہمارے سنی بھائی ایک بہت پرانی ربائی کا حصہ ہے کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، یہ سب ایک ہی بات ہم کر رہے ہیں۔ آئیے اس بات کی طرف کہ حضرت آدم نے جب حسین بولا، حسین، تو فرمایا کہ میری آنکھ میں آنسو آ گیا، اور کہا یا اللہ جب میں محمد کہتا ہوں تو دل کو ٹھنڈک ملتی ہے، جب میں علی کہتا ہوں تو مجھے میرا سر بلند ہونے لگتا ہے، جب میں فاطمہ کہتا ہوں تو میرا دل مڑنے لگتا ہے، جب حسن کہتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، مگر جب حسین کہتا ہوں تو آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آدم یہ حسین میرا وہ ہے کہ جو میری خاطر، میرے نظام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرے گا۔ حضرت نوح گزرے کربلا کی زمین، یہ تو تاریخ ہے نا، تاریخ تو سنی شیعہ نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم نوح گزرے کربلا کی زمین سے تو آپ کا گھوڑا گر گیا، آپ بھی گرے، زخمی ہوئے، پوچھا یا اللہ کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں، یہاں تاریخ بشریت کی سب سے بڑی قربانی ہوگی، میں نے تمہارا خون اس خون میں ملایا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ واقعہ گزرا، حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ واقعہ گزرا۔ عاشورہ کا دن ہر نبی کو اللہ نے یاد کروایا ہے، یعنی یہ واحد واقعہ ہے جو رونما ہونے سے پہلے بھی یاد کیا گیا، رونما ہونے کے بعد بھی یاد کیا جا رہا ہے، یاد کیا جاتا رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں ہر دل میں امام حسین کی محبت ہے؟ میں ابھی پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ یورپ کے چرچ میں یسوع حسین ان 10 دنوں میں جو 10 دن گزرے ہیں یسوع حسین کا تذکرہ ہوا ہے، عشرہ منا گیا ہے حضرت عیسیٰ اور امام حسین کا۔ کیا کریں گے اس کو؟ کہاں لے جائیں گے اس بات کو؟ اور اس کو کیسے سمجھیں گے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہوگا اور صاحب کردار ہوگا، جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، جو صاحب ایمان اور صاحب کردار ہوگا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے کردار پیش کیا، سیجعل لہم الرحمن ودا، تو پھر لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کی محبت ڈالے گا۔ اچھا محبت اللہ ڈالے گا تو پھر کوئی نکال نہیں سکے گا، اللہ کے کاموں میں تو کوئی دخالت دے نہیں سکتا۔ یہ کام اللہ کا ہے کہ مومنوں اور صاحبان کردار کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالے۔ میں اور آپ اگر مومن اور صاحب کردار ہو جائیں تو اللہ ہم سے وعدہ کر رہا ہے تم مومن ہو جاؤ، با کردار ہو جاؤ، تمہیں لوگ چاہنے لگیں گے۔ لیکن جو مومن نہیں، امیر المومنین ہو، یعنی مومن بنانے والا ہو، صاحب کردار ہی نہیں بلکہ اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے، یعنی علی مولا کے لیے نبی فرماتے ہیں خندق کے دن ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی خندق کے دن جو ایک ضربت چلی ہے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، یعنی علی کی ضربت لوگوں کی نمازوں سے افضل ہے۔ تو علی کی نماز کس درجے پر ہوگی؟ علی کا روزہ کس درجے پر ہوگا؟ تو یہ گھرانہ صرف مومن نہیں ہے، مومن تو یہ بناتے ہیں، یہ صرف باکردار نہیں کہلائیں گے، باکردار تو یہ بناتے ہیں۔ تو جب اللہ نے مومنوں اور باکرداروں کی محبت دلوں میں ڈالنے کا وعدہ کیا ہے تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری جو بات اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے کہوں، جب امام
حسین علیہ السلام کی آمد دنیا میں ہوئی اور آپ کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے نبی منتظر تھے کہ کب مجھے میرا بچہ گود میں لا کے دیا جائے. یعنی آپ کی آنکھیں منتظر تھیں، آپ کی گود منتظر تھی کہ میری گود میں حسین کو لا کے دے دیا جائے. تو جیسے ہی حضرت کو خبر ملی کہ حسین کی آمد ہو گئی ہے، فرمایا میرا حسین میری گود میں دو. تو حضرت ام ایمن نے فرمایا کہ میں اسے نہلا کر لے آؤں. بچے کو فوراً ولادت کے بعد نہلایا جاتا ہے، کپڑے اس کو پہنائے جاتے ہیں. ایک پارچے میں لپیٹا ہوا تھا امام حسین کو. فرمایا یا رسول اللہ میں اسے نہلا، یعنی اتنی شدت سے آپ مانگ رہے تھے کہ میری گود میں دے دو، کہ اتنی شدت سے بار بار کہہ رہے تھے کہ بی بی کو یہ کہنا پڑا. حضرت ام ایمن کنیز ہیں، حضرت ابو طالب کی کنیز تھیں، پھر سرکار کی کنیز ہوئیں. انہوں نے فرمایا کہ میں اسے نہلا کر لے آؤں. تو فرمایا جسے اللہ نے پاک بنا کر بھیجا ہے تم اسے کیا پاک کرو گی، مجھے ایسے ہی میری گود میں میرا حسین دے دو. اور پھر ایسے ہی اپنی گود میں امام حسین کو لیا اور لے کر جیسے کوئی چیز پیش کرتے ہیں نا کسی کو، دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کر ایسے دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا، بلا تشبیہ، تصور میں جائیں گے ہم تو. دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں ایک مناجات کا جملہ ارشاد فرمایا. سرکار نے فرمایا ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے، لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے. وہ جو اللہ نے کہا ہے کہ جو مومن اور باکردار ہوگا اس کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا، اور جو نبی نے فرمایا کہ میرے حسین کی طرف لوگوں کے دل موڑ دے، وہ اللہ کا وعدہ، یہ نبی کی دعا اور یہ نتیجہ جو آج ہو رہا ہے. یعنی پوری دنیا میں ہر اعتبار سے، اپنے اپنے اعتبار سے ہر شخص اس شخصیت، اس ذات والا صفات کو یاد کر رہا ہے. سوال اٹھاؤں گا ایک اور اس کا جواب دے کر آپ سے دعا چاہوں گا. وہ یہ کہ کیوں امام حسین کی طرف لوگوں کے دل مڑ جائیں؟ کوئی رسم ادا ہونی ہے، کوئی رواج بننا ہے، کیا وجہ کیا ہے؟ کیوں اللہ موڑنا چاہتا ہے حسین کی طرف لوگوں کے دلوں کو، لوگوں کے قلوب کو حسین کی طرف اللہ کیوں موڑنا چاہتا ہے؟ نبی کیوں دعا فرما رہے ہیں کہ میرے حسین کی طرف یا اللہ لوگوں کے دلوں کو موڑ دے؟ وجہ یہ ہے کہ امام حسین کی قربانی تمام آسمانی کتابوں، تمام انبیاء کرام کے پیغامات، سرکار دو جہاں کی تعلیمات اور نبی پر نازل شدہ قرآن، ان سب کا اگر خلاصہ کیا جائے تو وہ حسین بنتا ہے. یعنی اگر ہم ان ساری تعلیمات کو پڑھیں اور پھر اس کا خلاصہ نکالیں تو امام حسین کی کردار اور ان کی قربانی بنتی ہے. میں مثال دیتا ہوں. کربلا میں امام حسین نے کسی ایک زبان بولنے والے کو نہیں، کسی ایک مسلک کو نہیں، کسی ایک رشتے کو نہیں، کسی ایک کو نہیں، یعنی جس طرح کشتی نوح فرمایا بھی ہے میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. سرکار نے فرمایا مثلو اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی طرح ہے. حضرت نوح کے سفینے میں ہر جنس کا ایک بندہ شامل تھا تاکہ وہ جنس باقی رہے، وہ نسل چلتی رہے. یہ کربلا بھی حضرت نوح کی کشتی جیسی ہے. اس میں امام حسین نے ہر خاندان، ہر قبیلہ، ہر رشتہ، ہر زبان، ہر مسلک کے لوگوں کو بلایا ہے. مسیحی خاندان کا حضرت عبداللہ ابن وہب کلبی، مسیحی خاندان، پورا خاندان عیسائی ہے. حضرت زہیرقین عثمانی العقیدہ ہیں، مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. حبیب ابن مظاہر مولا علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں. یہی فرق ہے سنی شیعہ کا. جلدی سے کہہ دیا میں نے، ٹھیک ہے. یعنی کربلا میں عثمانی العقیدہ بھی ہیں اور کربلا میں اثنا عشری بھی ہے، کربلا میں مسیحی بھی ہے. اور پھر یہ کہہ کر کہ اگر مجھے موقع ملتا تو میں ہندوستان چلا جاتا، کربلا میں ہندوؤں کو بھی بلا لیا. یہ ہندوستان کا امام نے اس کی یاد کر کے، ہندوستان یعنی ہمارا خطہ، یہ علاقہ
ہمارے اس علاقے کو یاد کیا اور تمام مسلکوں کو، تمام رشتوں کو بلا لیا، اور ان سب کو بلا کر، اور کس شان سے، اب دیکھیں جو حر ابن یزید رہائی جو امام حسین کو مارنے کا پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے، اس سے فرما رہے ہیں ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے یا ہم تمہارے پیچھے پڑھیں جب نماز کا وقت ہوا۔ کیا حکمت ہے، نانا کی طرح، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ جی کتنی بڑی بات تھی یہ فتح مکہ کے موقع پر، یعنی نبی کی حکمت اور سیاست۔ سارے لوگ وہاں جمع ہو رہے تھے، نبی کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے، سرکار نے فرمایا اور بھی چلے جاؤ وہاں، فرمایا جو وہاں چلا جائے گا میں معاف کر دوں۔ اب وہ سب کو لے کر آ گئے، پھر سب ہو جائے، اور کیا کرتے، پھر اور کیا رستہ تھا؟ سارے وہ جو ان کے گھر میں جمع ہوئے لوگ، وہ سب حضرت کے پاس وہ لے کر آ گئے کہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں، اور پھر وہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ فرما رہے ہیں حر سے کہ تم ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے یا ہم تمہارے پیچھے پڑھیں؟ ایک مرتبہ ہل کے رہ گیا، اور 1000 سپاہیوں کا لشکر تھا جو حر کے سالاری میں تھا۔ اس نے کہا نبی کے نواسے کو میں کیسے کہوں کہ میرے پیچھے پڑھو؟ وہ جو چنگاری تھی نا ایمان کی، وہ آتش ایمان میں بدلنے لگی۔ تھوڑی دیر سوچ کے کہتا ہے کہ پیغام بھیجو کہ ہم آ رہے ہیں حسین کے پیچھے نماز۔ اخلاق، برداشت، تحمل مزاجی، دوسرے کو قبول کرنا۔ بھائی ہمیشہ کیا تلوار سے ہی جنگیں لڑی جائیں گی؟ کبھی مسکرا کے بھی جنگ جیت کے دکھاؤ، کبھی اخلاق سے بھی جنگ جیت کے دکھاؤ۔ اور جنگیں تو کبھی بھی بازو کے زور پر نہیں جیتی گئیں، جنگیں تو کبھی بھی تلوار کی کاٹ سے نہیں جیتی گئیں۔ جنگوں کا جیتنا تو اعصاب کی مضبوطی پر منحصر ہے۔ تلوار بھی وہاں صحیح چلتی ہے، معلوم ہے کہ کسی اور کو مارنا کسی اور کو تھا، لگ کسی اور کو گئی۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب اعصاب مضبوط ہوں گے، اپنے اوپر کنٹرول ہوگا۔ کربلا اپنے اوپر کنٹرول کرنے، اپنے اعصاب کو مضبوط بنانے کا ایک مکمل نصاب زندگی ہے۔ کیسے ہمیں اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا ہے، کیا کریں کہ اچھا انسان بن جائیں۔ اس وقت پاکستان جس بحران کا شکار ہے وہ آپ سب کے پیش نظر ہے۔ ایسے موقع پر سمجھداری، ہوشیاری، صحیح فیصلے لینا، صحیح رستہ دکھانا اپنے ملک کے لوگوں کو، یہ حسین ابن علی کی سیرت پہ عمل کے مترادف ہے۔ بلوچستان، جنوبی پنجاب اور تقریباً آدھے سے زیادہ سندھ ڈوب چکا ہے، لوگ بے گھر ہو رہے ہیں۔ جو 70-80 سال پرانے مکان تھے، یعنی جو کچے مکان تھے، وہ گر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے، حیثیت والے لوگوں نے اپنے مکانات کو کچا چھوڑا ہوا تھا کیونکہ وہ بنے ہوئے خوبصورت تھے، وہ مکان گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ بعض شہر 2010 کے اندر تو دیہی علاقے زیر آب آئے تھے، اس کیفیت میں شہر ڈوب رہے ہیں، یعنی اس دفعہ کیفیت کچھ اور ہے۔ ان تمام مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کے اس اجتماع میں ہم امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کی برکت سے طے کریں کہ ہمیں اپنا کیا کردار ادا کرنا ہے۔ وہ شخص جو خاموش گھر میں بیٹھ جائے وہ حسینی نہیں ہے، جو کربلا تلاش کر کے کربلا میں پہنچ جائے وہ حسینی ہے۔ میری اور آپ کی بھی کربلا ہے، ہمارا بھی کوئی گھوڑا ہے، ذوالجناح ہے، یعنی ہمارا بھی اپنا کوئی گھوڑا ہے جو ہمیں کہیں لے جائے گا، اور وہ ہمیں اشارہ دے گا کہ یہ زمین کوئی اور زمین ہے۔ اس لیے کہ عجیب، علامہ صاحب اس بات کی طرف مجھ سے زیادہ متوجہ ہیں، عجیب منظر ہیں امام حسین کے ساتھ، غیبی معاملات ہیں، یعنی اللہ کر رہا تھا سارا کام امام کا۔ گھوڑا چلتے چلتے رک جاتا ہے، چل ہی نہیں رہا، مارتے تو تھے نہیں امام حسین اپنے گھوڑے کو، پیار کر کر کے فرمایا کہ تو آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ تو وہ اشارہ کرنے لگا زمین کی طرف۔ امام اترے، مٹی کو ہاتھ میں لیا، سونگھا، فرمایا اس زمین کا نام پتہ کرو۔ تو بتایا نینوا، فرمایا اور کوئی نام ہے؟ ماریا کوئی اور نام ہے، غازریہ کوئی اور نام ہے، نام بتائے جاتے رہے، اور امام یہ کہتے رہے کوئی اور نام ہے۔ تو ایک ضعیف العمر جس کی کمر خمیدہ تھی، ہاتھ میں عصا تھی، ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، دور کھڑا تھا جس گاؤں سے امام گزر رہے، کربلا ایک گاؤں تھا، بنی اسد کے قبیلہ اس گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ کانپتا ہوا قریب آیا اور کہنے لگا اے رسول زادے آگے چلے جاؤ، کہیں اور جا کے رک جانا۔ تو امام نے فرمایا کہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟
تو آہستہ سے کہنے لگا ھذا کرب و بلا، یہ مصیبتوں کی زمین ہے، اس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا کس کی زمین ہے؟ 70,000 دینار، درہم نہیں، درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے، 70,000 دینار میں امام نے زمین خریدی اور پھر انہی کو دے دی واپس۔ میں کہتا ہوں یہ واقعات کربلا کو دہرانے سے جو ہمیں تقویت ملتی ہے، ہمیں نظریہ مل رہا ہوتا ہے کہ کام کیسے کیا جاتا ہے، انہی کو واپس دی 3 شرطوں پر۔ میں تمہیں 3 شرطوں پہ زمین واپس کروں، پیسے بھی دے دیے، زمین بھی تمہارے حوالے۔ پہلی شرط تو یہ کہ یہاں کاشتکاری نہیں کرنا، کاشتکاری نہیں کرنا۔ دوسری شرط یہ کہ جب ہمیں مار دیا جائے تو ہمیں دفنا دینا، یہ لوگ ہمیں دفنائیں گے نہیں۔ اور تیسری شرط یہ کہ میری قبر پر اگر کوئی زیارت کرنے آئے تو اسے 3 دن تک مہمان رکھنا۔ لہٰذا آپ جا کے دیکھیے عراقی جو ہے نا، بیچارہ فقیر مسکین ٹھیلا لگانے والا بھی ہوگا نا، اور کربلا کا ہوگا، وہ آپ کے پیروں میں بیٹھ جائے گا کہ میرے گھر جا کے پانی پی لو، میرے گھر آ جاؤ، ایک کھجور کا دانہ کھا لو، میں اس سے زیادہ کھلا نہیں سکتا، مگر اس زمین پہ رہنے کی مجھے اجرت دینی ہے کہ حسین کے آنے والوں مہمانوں کا مجھے خیال کرنا ہے۔ کیا نظام ہے؟ مختصر اور آخری بات اور آپ سے اجازت کہ کربلا ہمیں بہتر انسان بنانے کا نصاب ہے، نظام ہے۔ اللہ ہمیں کربلا سوچنے، بولنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔